اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے سینے میں کس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کو وسوسہ ڈالنے کا مارجن کیسے ملتا ہے، اور کیسے وہ قلب کے اندر داخل ہوگا۔ ہم نے جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی بیان کی ہوئی ایک مثال اسٹڈی کی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا قلب، یہ ہمارے چیسٹ کے اندر ہوتا ہے، یعنی جو صدر ہے اس کے اندر۔ اب یہ صدر کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ہماری ایک فیلڈ ہو جاتی ہے، یہ ایک گارڈن ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو قلب ہے وہ محل ہے۔ اب شیطان کی جو رسائی ہوتی ہے، جو اس کا وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ صدر کے اندر آ کے وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ قلب کے اندر نہیں آتا۔ قلوب الناس نہیں ہے، صدور الناس ہے، وہ قلب کے اندر نہیں آیا ہے ابھی، وہ صرف اس کی ایکسس کہاں تک ہے؟ صدر تک ہے۔ اب صدر وہ فیلڈ ہے جہاں پر اس کی ایکسس ہے، اور اگر آپ نے یہاں پر اس کو آنے دیا اور اللہ کا ذکر نہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہاں سے وہ سٹیپ بیک نہیں کرے گا بلکہ وہ اندر چلا جائے گا، اور جب وہ اندر چلا جائے گا تو وہ انفلوئنس کر لے گا انسان کے قلب کو، اور جب وہ انفلوئنس کر لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ انسان اس شیطان کی کمانڈز کو فالو کرنے لگ جائے گا، اس کو رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرنس پتہ نہیں چلے گا، اس کے لیے برے اعمال بڑے آسان ہو جائیں گے۔ اب ہمارا یہ کوسچن ریز ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے بھئی کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلب کے اندر شیطان کا داخلہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہم کس کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اس میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے۔ دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ اب ہمارا معاملہ آج کل یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ایمان والوں کی کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، بٹ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں اگر ہم 100% نہیں بھی آ پا رہے، بٹ اگر ہم 50 to 60% بھی اس کیٹیگری کے اندر ہے نا تو ہم الحمدللہ سیف زون کے اندر ہیں۔ جو کفر کی کیٹیگری ہے، کچھ ہوتے ہیں جو 100% اس کی کیٹیگری کے اندر ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو 50 to 60% کفر کی کیٹیگری کے اندر انکلوڈ ہوں گے۔ جب وہ اس کیٹیگری کے اندر انکلوڈیڈ ہیں تو دین کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ایک خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے، اور ان کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اب پہلے ہم فرسٹ کیٹیگری کی بات کر لیتے ہیں، وہ جن کے قلب کے اندر شیطان کا داخلہ ابھی نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایمان خوبصورت ہو جاتا ہے، جن کے لیے اچھے اعمال کرنا، اچھا کردار رکھنا یہ خوبصورتی بن جاتی ہے، اور وہ انکلائن ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کی طرف۔ اوور نہیں، ٹھیک ہے؟ اوور گیونگ جو ہوتا ہے یہ ایک اچھا بیہیویئر نہیں ہے، آپ کو لمٹس مینٹین رکھنی پڑتی ہیں۔ خدمت کے معاملے میں خود سے غافل ہو جانا یہ غفلت ہے، وہ خدمت نہیں آتی۔ خدمت آپ کریں، دوسرے کو سپورٹ کریں، دوسرے کے لیے اچھائی پیدا کریں، آسانی پیدا کریں، لیکن اگر آپ اپنی ذات کو نگلیکٹ کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا تو پھر وہاں پہ بات آ جاتی ہے آپ اپنی ذات سے غافل ہیں، اور جو اپنے سے غافل ہے، جو اپنا نہیں ہو سکا وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا پھر، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ایمان خوبصورت بن جاتا ہے، وہ اپنی ذات کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایمان کی جو پہلی نشانی ہے نا، اب ان نشانیوں کو سننا، ایمان کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ اپنی اوپر توجہ دیتا ہے، اپنا انالیسس کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، خود کو ہر ایک دن ایک کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، اور وہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آج ایسا کیا کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آج میں نے ایسا کیا کیا جو اللہ کو پسند ہے۔ اس طرح نا وہ اپنا سیلف انالیسس کرتا رہتا ہے۔ سیلف انالیسس سے کیا آتی ہے؟ امپروومنٹ آتی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کا ایک بیہیویئر ہے کہ وہ لرن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف آن اینڈ آف لے کر چلتے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم نے یہ ڈگری لے لی، بس اللہ اللہ خیر صلاح، اب آگے کوئی اسٹڈی ہم نے نہیں کرنی ہے، بس ختم، کتابیں بند۔ نہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ لرن کرتے رہتے ہیں، اپنے بیہیویورل پیٹرنز کو درست کرتے ہیں، اپنے سوچنے کے انداز کو بہتر کرتے ہیں، اپنے بولنے کے انداز کو بہتر کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو خوبصورت بناتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے ایمان خوبصورت ہے، ایمان کے لیے نہ صرف ایک راستہ نہیں ہوتا، بے شمار راستے ہیں، اور وہ ہر راستے سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی انکلائنیشن ہو جاتی ہے نا اچھے کاموں کی طرف، اور اس کو جہاں کہیں پر ایسا موقع ملے گا کہ جدھر اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے وہ فوراً اس جانب جائے گا، اس سے دیر نہیں کرنی۔ جو سیکنڈ جو اس کے اندر کوالٹی آتی ہے اس کیٹیگری کے اندر، وہ یہ آتی ہے کہ جو برے اعمال ہیں، جو کفر ہے، وہ اس کے لیے بڑا بھاری بن جاتا ہے، اس کو کراہت ہوتی ہے برے اعمال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کریں نا، کوئی نافرمانی کریں، تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے یا یہ نافرمانی کر دی ہے، جو بھی ایکشن اس وقت پرفارم کیا، یہ دیکھیں کہ آپ نے نافرمانی کس ذات کی کر دی ہے۔
آپ نے اللہ کی نافرمانی جدھر کر دی ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اوبیڈینٹ نہیں ہیں، اوبیڈینٹ سرونٹ کی کیٹیگری کے اندر نہیں آ رہے، تو وہ محبت کا وہ معاملہ بھی نہیں ہے. اور جب وہ محبت کا معاملہ نہیں بلڈ ہوا تو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. 50 to 60% کی بھی اگر یہ کیٹیگری ہے نا تو الحمدللہ. اور اگر دوسری کیٹیگری میں 50-60% جا رہا ہے نا تو بہت زیادہ اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت رہ گئی ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو دوسری کوالٹی کیا ہے کہ ان کے لیے برے اعمال، کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینٹ بیہیویئر، یہ ان کے لیے کراہت بن جاتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی، اب اس کیٹیگری میں وہ لوگ نہیں شامل جو پرفیکٹ ہیں. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. ایلیوژن کی دنیا کے اندر نہیں جینا. ہر ایک انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ جتنا بھی اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے ان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی، ان سے ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پر سوسائٹی میں ایک بیہیویئر ہے کہ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں یا پھر اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہ بندہ گناہوں سے پاک ہے. اور اگر کسی وقت اس سے کوئی ایسا ایکشن پرفارم ہو جائے جو ان کی ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس انسان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا پچھلا پورا نیک عمل ضائع کر دیتے ہیں. اللہ ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے. آپ اگر حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام جب اس قوم سے نا امید ہوئے، یہ ایک بیہیویئر تھا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کس سچویشن میں گئے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں. وہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ظالمین میں سے ہوں. ٹھیک ہے کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کر دیے ہیں، بے شمار ظلم کر دیے ہیں. جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا اپنے قصور کو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو ایکسیپٹ کیا ہے، اللہ کی توحید کو ایکسیپٹ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا کنٹرول نہیں تھا کہ وہ مجھے یہاں تک اس سچویشن تک پہنچاتا. میرے نفع و نقصان کا مالک صرف میرا رب ہے، صرف میرا اللہ ہے، لا الہ الا. اور جب ہم لا الہ الا کے اوپر چلتے ہیں نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین کے اندر، ہمارے تھاٹ میں اندر، ہمارے خیال میں کوئی بھی ایسا خیال بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے خیال کے. اور جب کوئی بھی خیال ہمارے دماغ میں بہت اہمیت رکھتا ہے نا، پھر چاہے وہ خوف کا ہے، کسی بھی خدشے کا ہے، کسی بھی ڈیزائر کا ہے، انکلائنیشن کا ہے، تو پھر اس وقت نا لا الہ الا اللہ کے اوپر سوچنے کی ضرورت آ جاتی ہے. کیونکہ جب قبر میں سوال ہوگا نا من ربو کا، اس وقت جواب ہمارے سب کانشیس نے دینا، ہمارے کانشیس نے نہیں دینا. ہم اس وقت اس زبان سے بول نہیں پائیں گے. تو یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں. اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے ایکشن کو ریفارم کر لیتے ہیں. جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے ایک ایسا بیہیویئر جو نہیں ہونا چاہیے تھا ان سے ہو گیا، تو انہوں نے کیا کی؟ توبہ کر لی، اپنے ایکشن کو ٹھیک کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے سارے نیک اعمال ضائع نہیں کیے، سب کچھ مائنس نہیں کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے مچھلی کے پیٹ سے باہر لے کر آئے. مچھلی خود ان کو کنارے پر جو ہے وہ چھوڑ کر گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک غلطی پر دوسرے کے سارے ایکشنز کو ختم نہیں کر رہے تو ہمیں اپنے بیہیویئر میں تھوڑی سی فلکچویشن رکھنی چاہیے. وہ کیا رکھنی چاہیے ہمیں کہ اگر کسی وقت کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں ہم اس کو نیکوکار کی لسٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم نے کچھ دیکھا ایسا بیہیویئر جو اس کو ہمیں لگا کہ اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوگی ہو اور اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کر دیں گے معاملہ اس کے لیے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو یہ توبہ کی طرف انکلائن کر جاتے ہیں. اور توبہ کرنے والا تو ایسا جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ گناہ کا ریکارڈ ہی مائنس کر دیتے ہیں. صفحے پر کچھ بھی لکھا نہیں بچے گا، بلکہ جو گناہ لکھے جاتے ہیں نا ان کو چینج کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور ان کی جو تھرڈ کوالٹی ہوتی ہے، اب وہ تھرڈ کوالٹی کیا ہے کہ یہ عبادت کی طرف انکلائن ہوتے ہیں. عبادت ان پر بھاری نہیں پڑتی. بہت سارے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے لیے فجر بھاری نہیں ہے، جن کے لیے 5 وقت کی نماز بھاری نہیں ہے. وہ 5 وقت کی نماز کیا، ان کے لیے نوافل بھی بھاری نہیں ہوتے. وہ آدھی رات کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور شیطان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے نا وہ ان کے قلب کے اوپر نہیں ہوتا. ان کا قلب محفوظ ہوتا ہے، ان کا قلب صحت مند ہوتا ہے، وہ قلب سلیم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیٹیگری کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری شارٹ کمنگس کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر کوئی ہوگا جو 100% ہوگا، تو اس کے لیے تو یہ اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے. کچھ ہوں گے جو 50 to 60% اس کے اندر آ رہے ہیں اور 30 to 40% اس کے اندر نہیں آ رہے. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے گلٹ کو اوور ویلم نہیں کرنے دینا خود کو. دیکھیں 2 سچویشنز آتی ہیں. ہم نے اس سیریز میں ایک چیز سیکھی ہے کہ ہم نے نا بیلنس لے کر آنا ہے اپنی زندگی میں، توازن. اب گلٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی کیا چیز ہے کہ یا تو ہم گلٹ میں ٹوٹلی ڈاؤن چلے جاتے ہیں یا ہم گلٹ میں ٹوٹلی اپ چلے جاتے ہیں. اوور ویلمنگ سچویشن، یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے گلٹ کے بعد کیا چیز رکھی ہے؟ توبہ. اگر گلٹ تو ٹوٹلی مائنس ہے نا، یہ والی کیٹیگری ہے، تو کیا ہوگا؟ اس بندے کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس نے کچھ غلط کیا، اس کو ندامت ہی نہیں ہو رہی. یہ وہ کیٹیگری ہے جو دوسرے میں فال کر جاتے ہیں پھر وہ لوگ، جن کے لیے یہ برے اعمال کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا ان کو. اور اگر یہ والی سچویشن جہاں پر گلٹ اوور ویلم کر گیا، تو پھر کیا چیز آنی چاہیے؟ ہمیں خود کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں خود کو بیلنس کرنا ہے. ہمیں یہ اس شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا اس پوائنٹ پر کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم ہیں ہی برے ہیں، ہم اچھی کیٹیگری کے اندر فال ہی نہیں کر سکتے، ہم خود کو بہتر نہیں بنا سکتے. پھر رکھی ہے اللہ نے توبہ. توبہ کرو اور خود کو بہتر بنا لو. توبہ کرو اور آگے راستہ روشن ہے. تو اس چیز کے اوپر فوکس کریں. دین جو سیکنڈ کیٹیگری ہے بھائی، سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے جس کے لیے، جس کے قلب کے اندر نا شیطان نے حرام کو ایک قسم کا حلال کنسیڈر کروا دیا. اس کے لیے حلال کی طرف انکلائنیشن کم پڑ گئی ہے اور حرام کی طرف انکلائن ہو گیا وہ. اس کے لیے برے اعمال کراہت کا باعث نہیں ہے بلکہ خوبصورتی کا باعث ہے. اچھے کر کے دکھا دیے ہیں شیطان نے اس کو. جب عبادت کی باری آتی ہے نا، اچھے اعمال کی باری آتی ہے، تو وہ برڈن فیل کرتا ہے، اسے اٹھا نہیں جاتا، اسے عبادت نہیں کی جاتی. وہ جو ہم ایکسکیوزز کی لمبی لسٹ دیتے ہیں نا، وہ ایکسکیوزز ہمارے بالکل زیرو ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کندھوں کے اوپر اتنا برڈن آ جاتا ہے، ہمارے اعمال ہمیں اتنے چین لگا دیتے ہیں، اتنی چینز ہمیں لگ جاتی ہیں کہ ہم آگے موو نہیں کر پاتے. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ توبہ. اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے، توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ. توبہ حقیقت